الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جامعہ دارالاسلام جس کا نعرہ آپ نے لگایا ہے اور جس کے کام کو آپ اپنے عمل سے بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمارے پاس جو سامعین ہیں میں چاہتا ہوں کہ سادہ الفاظ میں دارالاسلام کے مقاصد، اس کی درخشندہ تاریخ، اس کی عظیم الشان روایات، اس کا زبردست ویژن اور اس کی منظر کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح آج سے صدی قبل 20ویں صدی کے اوائل میں سید مودودی رحمہ اللہ، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس خطہ بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار کا بالکل ٹھیک تعین کرتے ہوئے اس کا صحیح علاج تجویز کیا کہ اس کے مطابق انہوں نے ایک تحریک برپا کی اور وہ تحریک دارالاسلام پٹھان کوٹ میں شروع ہوئی اسی نام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے انتشار کا شکار تھے، اس وقت جو اہل اسلام تھے وہ کیسی زبردست پسماندگی کا اور شکستہ صفوں کا ایک بہت دل کو دکھا دینے والا منظر تھا۔ چنانچہ اس وقت امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو فطری اور حقیقی طریقہ کار ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ دور اول میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک برپا کی، انسانوں کی اصلاح کی، تو یہ انسانوں کی اصلاح کا کام، یہ تزکیہ اور تربیت کا کام، یہ براہ راست تعلیم اور نظام تعلیم کے یہ اس کے لوازمات ہیں۔ چنانچہ اسی منزل اور اسی شعبے کو منتخب کیا گیا دارالاسلام میں، اور وہاں پر ایسے لوگ تیار کیے گئے کہ جنہوں نے پھر بعد میں جو اپنے علم کے اندر مستحکم بنیادیں رکھتے تھے، وہ لوگ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے سارے اجتماعیت کا روپ دھار کر کے اقامت دین کے انتہائی نازک اور کٹھن فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس تحریک کی بنیاد رکھی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلامی قوتوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس کی جڑیں دارالاسلام سے پھوٹتی ہیں۔ حضرات، میں تاریخ سے نکل کر حال پر فی الفور ہی آ جاتا ہوں۔ جس قدر اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے تعلیمی منصوبے کی، جتنی ضرورت اس وقت تھی آج اس سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آج اپنے بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں اہل اسلام کا جائزہ لیں، اور پھر بالخصوص اہل پاکستان کے پاس اس وقت جو حالات، جو منظر سامنے ہے، ہم اس وقت تمام شعبہ ہے ریاست اور تمام شعبہ ہے مملکت میں اور اپنے سماج اور معاشرے کے تمام تر پہلوؤں میں بلا مبالغہ، یعنی یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، ہم ایک دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اور ہمارا یہ جو دیوالیہ پن ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک انتہائی مختصر سی ایک جھلکی دکھاتا ہوں کہ جب کوئی قوم اپنی کشتی کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ جس شعبے کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے درپیر ہو جاتی ہے، وہ تعلیم کا شعبہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں پاکستان میں نظام تعلیم اور اس شعبے اور میدان میں جتنی شکست و ریخت ہوئی ہے، جتنی منفی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کے اوپر اس قوم کا ہر ذی عقل اور ذی شعور
اور پریشان ہے، مضطرب ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اس سب سے اہم ترین شعبے کو تجارت بنا دیا ہے۔ ہم نے تعلیم اور تزکیہ کو پیسوں کے ساتھ ماپنا شروع کر دیا، یہ گویا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا ہمارا ایک اسی شعبے کے اندر ہم نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکولر ایجوکیشن کو ایک بے مقصد اور مادہ پرستانہ تہذیب کی جو عکاسی کرتی ہے، ہم نے اس تعلیم کو اپنے بچوں کو دینا شروع کیا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے آج تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے کس قدر زیادہ سے زیادہ اپنی انکم کو بڑھانا ہے۔ حالانکہ تعلیم کا جو ویژن ہے، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، وہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو مغرب کے ماہرین تعلیم ہے وہ بھی تعلیم کو اس سے کہیں بلندتر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اس کو اتنا محدود کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ایک وہ نوجوان جو ایک ریڈی لگا کر کے سموسے بیچ رہا ہے اس میں اور ایک بیکن ہاؤس اسکول کے اندر بیٹھ کر پڑھنے والے نوجوان کی مینٹلٹی میں، ان کی ذہنیت میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ یہ ہم نے کام کیا ہے اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ اور ہم نے ایک تیسرا بھی اسی حوالے سے ایک زبردست آپ کہنے کے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو۔ ہم نے ایک بالکل بے خدا تہذیب کو جو مدد بدر آزاد ہے، جو بے حیا ہے، جو اخلاقی قدروں سے عاری ہے، ہم نے اس تہذیب کے زہر کو اپنے کلاس روم پہ اپنے استاد کے ذریعے اپنے مستقبل کے شاہینوں اور نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ہم نے اس زہر کو انجیکٹ کیا، ہم نے اس زہر کو امیلا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان نہ اپنی زبان جانتے ہیں، نہ غیروں کی زبان جانتے ہیں، نہ ان کو اپنی تاریخ معلوم ہے، نہ ان کو اپنے حال کی فکر ہے، اپنے خوفناک مستقبل سے وہ بالکل بے خبر ہیں، ایسے بے خبر ہیں جیسے ایک بالکل نابینا رات کی تاریکی میں ایک بہت بڑی کھائی میں گرنے جا رہا ہوتا ہے، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس وقت اپنے نوجوان کو ایک ایسی ہی تاریخ رات میں دھکیل رہے ہیں، اپنے نظام تعلیم کو مسلسل اس کی جڑیں کاٹ کر یہ ہم سارے کام یہ ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ قوم کر رہی ہے، اور اس کو ہم کا اس وقت ہر عامی اور خاصی کر رہا ہے۔ اور اس سے بدنصیبی یہ بدقسمتی ہے کہ اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی انفرادی حیثیت میں، نہ کوئی اجتماعی حیثیت میں۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دارالاسلام کی تحریک کو برپا کرنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے جو آج سے صدی قبل پہلے برپا کی گئی تھی۔ چنانچہ اس سارے پس منظر میں، اس سارے تناظر کے اندر ہم یہاں جامعہ دارالاسلام کے اندر اس عظیم الشان منظر اور مقصد اور ہدف کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں الحمدللہ، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو پہلا بیچ ہے جو 1998 کے اندر جامعہ دارالاسلام کے اندر داخلہ لیا تھا، وہ اس وقت MA کر رہا ہے، اور ان میں سے 2 طلباء باہر ہیں اور ایک یہاں پر ہی موجود ہے آرمی میں تخصص حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت ہم 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زبانوں کا علم ہو، ان کے پاس زبانوں کا علم ہو، اور زبانوں کا علم اگر ان کے پاس حقیقی معنوں میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں علم کی کنجیاں آئے رہیں گی۔ اس کے ذریعے پھر وہ ہر میدان میں ہر طرح کی گتھی کو سلجھائیں گے، اور پھر دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے دین کی سچائی اور حقانیت کو اسی طرح واضح کریں گے، جس طرح سید مودودی علیہ الرحمہ نے خود کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جس سطح کے طالب علم آتے ہیں، ہم ان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے
ہم نے ان کے لیے بالکل الگ سے ایک نظام تشکیل دیا ہے. اب اس کا نقطۂ نظر اور اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم رسوخ فی العلم پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبا ایک سطحی علم سے اپنے آپ کو عادی نہ کریں، بلکہ ان کے اندر علم کی حقیقی بنیادیں ہوں اور وہ علم میں پختہ کار ہوں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر بہت کچھ مزید بہتری کرنے کی اور بہت کچھ بھی اس کے اندر اضافے کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم یہ ان تقریبات کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو، ماہرین تعلیم کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کام کو دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں ضروری تجاویز دیں. یہ مختصر صاحب خاکہ میں نے اس وقت کے دارالاسلام کا پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم لیکن کٹھن راہ پر استقامت عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اس راہ کی اہمیت کا حقیقی فہم عطا کرے اور آپ کو ہمارا دست و بازو بنائے.